30 اکتوبر کو نئی دہلی میں فلسطین کے سفارت خانے نے کفر قاسم قتل عام کی 69ویں برسی منائی۔ سن 1956 کے اس سانحے میں 49 نہتے فلسطینی، جن میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے، اسرائیلی فوج کی فائرنگ میں شہید ہوئے تھے۔ تقریب میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عالمی برادری سے انصاف، سچائی اور تاریخی جواب دہی کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ تقریب محض یادگاری نہیں تھی، بلکہ عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور فلسطینی عوام کے خلاف تاریخی و جاری مظالم کی جواب دہی کا مضبوط مطالبہ بھی تھی۔ سفارت خانے کے مطابق کفر قاسم کا سانحہ فلسطینی قوم کی طویل اور دردناک جدوجہد کی سیاہ ترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ سوئس بحران کے دوران اسرائیلی افواج نے اچانک کرفیو نافذ کیا، اور جب زیتون چن کر لوٹنے والے گاؤں کے باسی اس سے بے خبر گھروں کی طرف آئے تو انہیں روک کر قطار میں کھڑا کیا گیا اور بلا اشتعال گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ شہداء میں 23 بچے، 13 خواتین اور 13 مرد شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا کہ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون کی قیادت میں اس لرزہ خیز جرم کو ابتدا میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن عوامی دباؤ کے بعد معاملہ سامنے آیا، مگر تفصیلات دبائی گئیں۔ اس کے بعد جو فوجی عدالتی کارروائی کی گئی اسے تماشا قرار دیا گیا اور مرکزی افسر کو محض ایک پیسٹر جرمانہ کیا گیا، جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ اعلیٰ احکامات پر عمل پیرا تھا۔ سفارت خانے نے واضح کیا کہ کفر قاسم کا قتل عام کوئی تنہا واقعہ نہیں، بلکہ منظم صہیونی ریاستی دہشت گردی کے اس سلسلے کی کڑی ہے جو اسرائیل کے قیام سے پہلے صہیونی ملیشیاؤں ہاگانا، ارگون اور لیہی کے ہاتھوں دیر یاسین اور التنطورہ جیسے فلسطینی قصبات کی تباہی سے شروع ہوا۔ بیان میں عالمی بیانیے میں فلسطینی آواز کے مسلسل دبائے جانے پر بھی گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ سفارت خانے کے مطابق دہائیوں سے فلسطینیوں کو اپنی تاریخ بیان کرنے اور اپنی حقیقت دنیا کے سامنے رکھنے کے حق سے محروم رکھا گیا ہے، اور میڈیا و سیاسی اداروں پر مخصوص اثر و رسوخ نے حقائق مسخ اور ظلم کو جواز فراہم کیا۔ سفارت خانے نے اس سانحے کو ہندوستان کے تاریخی المیے جلیاں والا باغ سے جوڑتے ہوئے کہا کہ یاد رکھنا انتقام نہیں بلکہ اخلاقی فرض ہے۔ انصاف اور سچائی لازم و ملزوم ہے۔ کفر قاسم کو یاد رکھنا ہماری مشترکہ انسانیت اور اپنے وطن میں باوقار، آزاد اور مساوی زندگی کے ناقابل تنسیق حق کی یاد دہانی ہے۔